الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه قافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطط، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. إنه خارج خلة بين الشام والأرض، فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ضرا، وأسبغهم ضروعا وأمدهم خواصرا. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتليا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرز، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء. إن المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهزودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطع رأسه قطع، وإذا رفع تحذر منه مثل جبال كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه في باب رد فيقتله. الحدیث. اس لمبی حدیث کے اندر جہاں تک پڑھ کے رکا گیا اس سے آگے بھی آدھا صفحہ کے قریب ہے. اس طویل حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے مختلف احوال اور اس کو دی گئی بعض خدائی طاقت کی کچھ نشانیوں کو اور ان کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے، اس کے قتل کرنے کا، اور پھر یاجوج ماجوج کے نکلنے کا اور ان کا کیا رویہ ہوگا، پھر اخیر میں ان کا کیا انجام ہوگا، اور پھر ایمان والوں پر اچھے اور برے کس طرح کے حالات آئیں گے، اور پھر اخیر میں کس طریقے سے دنیا سے پھر ایمان والوں کو اٹھا دیا جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی. اس طویل پوری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا ہے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ فقال، اور فرمایا ان یخرج انا فیکم، دجال کے فتنے کا تذکرہ کیا۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکل جائے گا اس حال میں کہ میں تمہارے بیچ موجود رہوں، تمہارے بیچ میرے ہوتے ہوتے اگر بالفرد وہ نکل جائے، آ جائے، فانا حجیجہ دونکم، تو میں تمہارے آگے اس کا حجیج ہوں گا، اس سے جھگڑا کرنے والے اور اس کا مقابلہ کرنے والا ہوں گا، یعنی میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اگر بالفرد میرے سامنے میرے موجود ہوتے آ گیا تو پھر تمہاری حفاظت اور فکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تم سب کے لیے کافی ہوں، میں تنہا اس سے مقابلہ کرنے والا ہوں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر وہ نکل جائے اس حال میں کہ میں تمہارے بیچ نہ رہوں، میرے جانے کے بعد نکلے، جو حقیقت میں ہونا یہی ہے، فَمْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو پھر ہر آدمی اپنے نفس کا مقابلہ کرنے والا ہے، ہر آدمی اب خود اپنے نفس کا محافظ ہے، ہر آدمی کے سامنے وہ فتنہ پہنچے گا۔ جب تک میں ہوں اگر میرے سامنے آ گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، سارے لوگ میرے پیچھے محفوظ رہیں گے، لیکن میرے جانے کے بعد اگر نکلا تو پھر ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی اس فتنے کا سامنا کرے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان فرما بردار کا محافظ اور نگہبان ہوگا، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا تو میرے پیچھے اللہ اس کا محافظ ہوگا۔ یہ فتنہ آئے گا سب کے سامنے، لیکن اطاعت اور فرما بردار جو لوگ ہوں گے اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اگر میرے بیچ میں آ گیا کچھ کمی کوتاہی والے بھی لوگ رہیں گے تو سب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں تنہا اس کا محاسب اور مقابلہ کرنے والا ہوگا، لیکن میرے بعد اگر نکلا اور یہی حقیقت ہے تو پھر ہر آدمی اس سے مقابلہ کرے گا، ہر آدمی کے سامنے وہ آئے گا۔ پھر آگے اس کی نشانی بیان کی، انہ شاب قبط، وہ انتہائی نوجوان ہوگا، وہ بڑی عمر کا یا بہت چھوٹا نہیں ہوگا، ایک تندرست نوجوانی کی عمر کا ہوگا۔ قطر گھنگریالے بال والا ہوگا، اس کا بال گھنگرالا ہوگا۔ عینہ قافیۃ، اس کی آنکھ برابر ہوگی، بائیں آنکھ برابر ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں آیا ہے۔ کأنی اشبہ بعبد العزى بن قطر، گویا کہ وہ مشابہ ہوگا قطر کے بیٹے عبد العزى کے، یہ یہود کا ایک شخص تھا، بدنما تھا، بدصورت تھا، اسی کے ساتھ تشبیہ دی کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ وہ اسی سے ملتا جلتا ہوگا، حالانکہ دجال کی شکل، اس کی شباہت اور اس کی بناوٹ اور بھی زیادہ بد شکل ہوگی، لیکن ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ ذکر فرما دی۔ فمن ادرکہ منکم، یعنی جو تم میں سے اس کو پالے، دجال کو پالے یعنی اس کا زمانہ پالے، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو اس کے اوپر اس کے خلاف سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، ابتدائی 10 آیتوں کا ذکر ہے۔ وفی روایت فلیقرأ علیہ بفواتح سورۃ الکہف، روایت کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن مطلب یہی ہے کہ جو دجال کا زمانہ پا گئے تم میں سے تو وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھیں، ابتدائی 10 آیتوں کو یہاں ہے، اور بعض روایت کے اندر اخیر کی 10 آیت ہے، اور روایتوں کے اندر ہر جمعہ کو پوری سورہ کہف پڑھنے کی بھی فضیلت اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جو اس کی پابندی اور محافظت کرے گا وہ دجال کے چنگل سے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا رہے گا۔ فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، کیونکہ یہ سورہ کہف تم کو دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت اور اس کے پڑھنے کی پابندی کرے، اور طبیعت اتنی کاہل ہے، کمزور ہے، اتنا غافل و لاپرواہ ہے کہ پوری سورہ نہیں پڑھ سکتا، ادنا درجہ یہ ہے کہ ابتدا کی 10 آیتیں پڑھ لے تو اتنا بھی جو کر لے گا تو یہ سورہ کہف یا اس کی 10 آیتیں پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے بچانے والی ہے۔ اگر اتنا بھی نہ کیا تو پھر آدمی خود اپنے عمل کا
اور جب دجال کا سامنا ہوگا تو اپنے حال کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سے نسخہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو شروع کی 10 آیت جو تقریباً 1 صفحہ ہے بس، اس کی تلاوت کر لی جائے تو یہ اپنے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے بچانے والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، وہ نکلے گا شام اور عراق کے بیچ ایک راستے سے، ملک شام اور عراق کے بیچ ایک راستے سے۔ ملک شام آج کے جغرافیائی نقشے کے اعتبار سے فلسطین، لبنان، اسی طرح سیریا، یہ سارا جتنا علاقہ ہے یہ سب شام کی سرحد کے اندر آتا ہے۔ پہلے بڑے بڑے ملک تھے، اب دھیرے دھیرے عرب ممالک کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو آج کے جتنے سارے ہیں یہ سب شام کی سرحد اور اس کی پرانی جغرافیائی حد کے اندر داخل ہے۔ تو ملک شام اور عراق کے بیچ ایک راستے سے وہ نکلے گا۔ فعاث یمینا وعاث شمالا، اور وہ تیزی کے ساتھ دائیں بھی چلے گا اور بائیں بھی چلے گا، یعنی ساری طرف کو وہ گھیر لے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے پوری جہتوں کو تیزی کے ساتھ وہ گھوم پھر لے گا، سب جگہ وہ پہنچ جائے گا، چکر لگائے گا۔ یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب نکل گیا دجال اور جو تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے دائیں بائیں گھومے گا، چکر لگائے گا، تو یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ تو گیا ہے کہ قیامت دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک اس پورے بیچ میں انسانیت پر دجال سے خطرناک کوئی فتنہ اور کوئی آزمائش کا حال نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ اس وقت دین پر ڈٹے رہنا، حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن تم دین اور ایمان پر ڈٹے رہنا۔ اس کے جو کرتب ہوں گے، جو اس کی حرکتیں ہوں گی، ظاہر کچھ ہوگا، حقیقت کچھ ہوگا، اور اس کے ظاہر کی طاقت اور اس کے ظاہر کی خوشحالیوں کو دیکھ کر اس کا انکار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو، تم لوگ دجال کے نکل جانے کے بعد اپنے ایمان پر اب ڈٹے رہنا، پھسل نہ پاؤ، اس کی پوری کوشش کرنا۔ قلنا یا رسول اللہ، حضرت نواس کہتے ہیں کہ ہم صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ کتنے دن زمین میں رہے گا، نکلنے کے بعد کتنے دن اس کا دنیا میں ٹھہرنا ہوگا؟ فرمایا 40 یومن، 40 دن۔ لیکن 40 دن، یہ پورا 40 دن ہمارے عام دن کی طرح نہیں ہوگا۔ یومن کا نسنت، اس کا پہلا دن ہمارے 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی ہمارا پورا 1 سال 365 دن کی جو مقدار ہے اس کا پہلا دن اسی 1 سال کے برابر ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، اور ایک دن یعنی جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کی مقدار کے برابر ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ وسائر ایامہ کا ایامکم، اور اس کے بعد بقیہ 37 دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوتے، جیسے ایک دن 24 گھنٹہ کے برابر ہوتا ہے، تو اس کا پہلا دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، اور پھر باقی 37 دن نارمل 24 گھنٹہ والے دن کی طرح اس کے سارے دن ہوں گے۔ اب درمیان میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، فذلک الیوم الذی کسنۃ، تو اس کا وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، ایکفینا فیہ صلاۃ یوم، کیا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی یعنی 5 وقت کی نماز کافی ہوگی؟ دن اتنا لمبا، سال بھر کے برابر، اور وہ 1 دن ہے، اور 1 دن میں 5 نمازیں ہیں، تو اس وقت کے جو 1 دن کی نماز ہے اس دن میں دجال کے پہلے دن میں وہی 1 دن کی یعنی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اقدروا له قدره، تم اس کا اندازہ لگاؤ گے کہ ہاں اس پورے دن میں 24 گھنٹہ کی مقدار کتنے لمحے کے بقدر ہوا، تو اس طریقے سے اس پورے 1 دن کے اندر سال بھر کی نماز پڑھی جائے گی، جیسے وہ حقیقت میں وہ سال بھر کے برابر ہے وہ دن،
تو سال بھر کی پوری نماز پڑھی جائے گی، ایک دن کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب اس کا اندازے کا کیا کیفیت ہوگا، کیا طریقہ ہوگا؟ جب وہ وقت آئے گا تو شاید اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور ایمان والوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس کا القاء فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایک دن کی نماز کافی نہیں ہوگی، اقدروا له قدره، تم اس کے دن کا اندازہ لگاؤ گے کہ ہاں کتنے وقت تک یہ ایک دن کے برابر ہوا، ہاں اس ایک میں کب ظہر کی ہونی چاہیے، کب عصر کی ہونی چاہیے، اندازہ لگا کر اس پورے دن کے اندر جو دجال کا ایک دن سال بھر کے برابر ہے، پوری ایک سال کی نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جو مہینے کا دن ہے اس کو اندازہ لگا کر ایک مہینے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تیسرے دن جو ایک ہفتے کے برابر ہے اس کا اندازہ لگا کر اپنے وقت پر ایک ہفتہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ قلنا یا رسول اللہ وما اسراعہ فی الارض، پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، زمین میں اس کا تیز چلنا کس طرح ہوگا، اس کے تیز چلنے کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا تیز وہ چلے گا کہ اتنے کم دن کے اندر پوری زمین کی وہ سیر کر لے گا، چکر لگا لے گا؟ تو فرمایا کلائی سے اس تدبرت الریح، اس بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا بھی ہو، بارش ہو ہی تیزی کے ساتھ پانی چلا آتا ہے زمین پر بادل سے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہوا بھی لگی ہو تیز تو ہوا اور تیز اس کو ڈھکیل کر جاتی ہے، اس پانی کو پہنچنے کے اندر اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل تیزی کے ساتھ دجال چکر لگائے گا۔ فیاتی علی القوم، چنانچہ سب سے پہلے وہ ایک قوم کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس پہنچے گا، فیدعوہم، اور اس کو دعوت دے گا، اپنی طرف بلائے گا کہ میں خدا ہوں، اور اپنی طاقتیں دکھلائے گا۔ فیؤمنون بہ، وہ لوگ دجال کو مان لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فیأمر السماء، پھر وہ آسمان کو حکم کرے گا کہ اے آسمان کو بارش برسا، فتمطر، آسمان سے بارش ہونے لگے گی۔ والارض، زمین کو حکم دے گا کہ اگاؤ، فتنبت، زمین اندر سے کھیتی اور سبزی اور پودے اگائے گی۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کا اس کے اوپر ایمان اور بڑھ جائے گا کہ ہاں واقعی یہ خدا ہے، کہا تو فوراً بارش ہو گئی، کہا تو آنن فانن فوراً کھیتی اگ گئی، اور کہاں ہم لوگ اگاتے ہیں تو پہلے ہل جوتنا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے، پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت لگتا ہے، اور وہ آنن فانن کہہ کر کھیتی اگا دے گا۔ تو اس پہلے قوم یہ چیز دیکھ کر اور اس کا ایمان بڑھ جائے گا کہ ہاں واقعی اس کے اندر خدائی طاقت ہے، یہ خدا ہے۔ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُ، پھر اس کے جانور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کے جو جانور ہوں گے اس قوم کے، وہ بھی دجال کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اطول ما کان ضرب، وہ انتہائی اونچے کوہان والے ہوں گے، یعنی ان کا کوہان بہت بلند ہوگا۔ جانور بھی اچانک اونٹ ان کے جو ہوں گے کوہان بڑا بڑا ہو جائے گا، جو اونٹ کے فربا ہونے کی علامت ہے۔ وَأَسْبَغُهُمْ ضَرُوعًا، اور بھرے ہوئے تھن والے ہو جائیں گے، جو اونٹنیوں میں دودھ بھر آئیں گے، اتنے دودھ کہ اب تک ان اونٹنیوں نے اور جانوروں نے اتنا دودھ نہ دیا ہوگا۔ وَأَمَدُّهُمْ خَوَاصِرًا، اور ان کی کوکھ بالکل بھر جائے گی، اب تک چپکے ہوئے ہوں گے جیسے کہ کھانا نہ ملا ہو، بالکل لاگر ہڈیارے۔ لیکن دجال کہ جب کہنے سے آسمان برسائے گا اور زمین اگائے گا، اور پھر اس قوم کے جانور جب اس پر اس کی اگائی کھیتی کو جب چریں گے تو آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ اور سال دو چار دن ہفتہ نہیں لگے گا، آنن فانن ان کے تھنوں میں دودھ بھر جائے گا، کوہان موٹے موٹے ہو جائیں گے، کوکھیں بھر کر بالکل انتہائی بھرپا اور گول مٹول جانور ہو جائیں گے ان کے۔ ثم یأتی القوم فیدعوہم، پھر اس کے بعد ایک دوسرے قوم کے پاس دجال جائے گا اور ان کو بلائے گا۔ فیردون علیہ قولہم، دجال ان کی بات، وہ لوگ دجال کی بات کا انکار کر دیں گے، وہ مومن لوگ ہوں گے نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے کہ تو خدا نہیں ہے۔ فینصرف عنہم، وہ ان کی طرف سے واپس آ جائے گا، اس وقت کچھ نہیں کرے گا، واپس آ جائے گا۔ فیصبحون ممحلین لیس بأیدیہم شیء من اموالہم، لیکن وہ لوگ صبح کریں گے اس حال میں کہ وہ قحط زدہ ہوں گے۔ دجال اپنی حرکت سے، اپنی جو اللہ نے اس کو ظاہری ایک امت کی آزمائش کے طور پر واقعی خدائی طاقت دے رکھی ہے ہماری آزمائش کے لیے، وہ اپنی طاقت سے ان کی تمام چیزوں کو تباہ کر دے گا، ان کے جانور مر جائیں گے، ان کے کھیت سوکھ جائیں گے،
تو یہاں وہ دجال کا انکار کریں گے، وہ کچھ نہیں کہے گا، فوراً چلا جائے گا، لیکن جب وہ صبح کریں گے اس حال میں تو ان کا سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہوگا، ان کو قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیس بأیدیہم شیء من اموالہم، ان کے ہاتھوں میں ان کا کوئی مال باقی نہیں ہوگا، سب ضائع ختم ہو جائے گا تب دجالی طاقت سے۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرِيبَةِ، اور وہ ایک چٹیل زمین پر پہنچے گا دجال، فَيَقُولُ لَهَا، اور دجال اس سے کہے گا اخرجی کنوزک، اے زمین تو اپنا خزانہ نکال دے، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزًا، چنانچہ اس کے بعد زمین اپنا خزانہ نکال دے گی، اور دجال جب چلے گا تو وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ کَیَعْصِیبِ النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے سرداروں کی طرح، شہد کی مکھی جب چلتی ہے تو پورا جھنڈ چلتا ہے، ان کا پورا اپنا ایک نظام ہے، جیسے انسانوں میں پورا ایک نظام ہوتا ہے، سر ہمارا سردار ہوتا ہے اور پھر اس کا کوئی نائب ہوتا ہے، اور پھر انتظامی سسٹم کو ملکوں کے درست رکھنے کے لیے سی بی آئی جانچ کے محکمے ہوتے ہیں، پولیس ہوتا ہے، افسر تھانہ، یہ سارا جتنا محکمہ ہوتا ہے انسانی نظام میں، یہ پورا سسٹم شہد کی مکھی کے اندر بھی ہے۔ تو مکھیاں جب بھی چلتی ہیں تو ان کا ایک امیر ہوتا ہے، اور اس جھنڈ میں جو امیر ان کا جو سردار جو مکھی ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے، اور سب ان کے پیچھے پیچھے پورے جھنڈ بنا کے چلتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ زمین کے خزانے دجال کا حکم پر نکلیں گے، جب دجال چلے گا تو شہد کے مکھی کے سردار کے پیچھے جیسے مکھیاں بالکل چلتی ہیں، ذرا بھی ہٹتی نہیں ہے، سارے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا، پھر ایک انتہائی طاقتور نوجوان کو بلائے گا، فیضربہ بالسیف، اس کو تلوار سے مارے گا، فیقطعہ جزلتین رمية الغرض، اور اس کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، کاٹ دے گا، نشانے کے تیر مارنے کی طرح، یعنی جیسے تیر سے نشانہ بنا کر مارا جاتا ہے، ایسے ہی ان کا نشانہ بنا کر ان کو دو حصوں میں ان کا بدن چیر دے گا، پھر ان کو بلائے گا، دونوں حصوں کو پکارے گا، فیقبلوا، وہ دونوں مل کر زندہ ہو کر صحیح سالم ہو کر دجال کے پاس چلے آئیں گے۔ وَيَتَحَلَّلُ وَجْهُ يَدًا، اور اب جب زندہ ہو کر آئے گا تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، وہ آدمی اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور مسکرا رہا ہوگا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، بس اسی دوران کہ وہ اسی طرح ہوگا، یعنی اسی طرح اس کا معاملہ چل رہا ہوگا، اور یہ جب کیفیت ہوگی تو جو لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا، روایتوں میں ہے کہ پھر ان سے پوچھے گا کہ اب بھی مجھے خدا نہیں مانتے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا اور کذاب و دجال ہے۔ تو ایمان والے اس طرح انکار ہی کرتے جائیں گے۔ اچانک اللہ تعالیٰ ایک دن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے، فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، چنانچہ وہ دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے کے اوپر وہ اتریں گے، بین محسودتین، وہ دو زعفرانی کپڑے کے بیچ میں ہوں گے، یعنی دو زعفرانی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور اپنی ہتھیلی دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ اذا تأتى رأسه قطرہ، جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو پانی کا قطرہ ٹپکے گا، وَإِذَا دَفَعَهُ تَحَدَّرَ بِهِ، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح دانے ٹپکیں گے، یعنی ان کے آنے کی کیفیت اس طرح ہوگی کہ جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، پانی سر اگر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے کی طرح ٹپکے گا، اور جب اٹھائیں گے تو بڑی بڑی چمکدار موتیوں کی طرح بڑے بڑے دانے کی شکل میں جیسے اولے پڑتے ہیں اس طرح پانی ٹپکیں گے۔ فلا يحل لکافر یجد من ریح نفسہ الا ماء، پھر جس کافر تک عیسیٰ علیہ السلام کے روح سانس پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب سانس باہر نکالیں گے، ہر انسان سانس اندر لیتا ہے نکالتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس تا حد نگاہ پہنچے گی، جہاں تک ان کی نگاہ پہنچ رہی ہوگی وہاں تک پہنچے گی، اور درمیان میں جو کافر بھی ان کی سانس سے ٹکرائے گا وہ مر جائے گا۔ جس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جو ناک سے نکلی اور اس کو پہنچی وہ مرتا چلا جائے گا۔ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ فَيَطْلُبُهُ، چنانچہ وہ اترنے کے بعد دجال کو تلاش کریں گے،
حتیٰ یدرکہ بباب لد، یہاں تک کہ وہ فلسطین کے اندر باب لد ایک جگہ ہے، وہاں اس کو پا لیں گے، پکڑیں گے، فیقتلہ، اور وہیں اس کو قتل کر دیں گے۔ ثم یأتی عیسیٰ قوم، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، قد عصمہم اللہ منہ، جن کو اللہ نے دجال سے بچا رکھا تھا۔ اس کا اوپر تذکرہ آیا تو وہ انکار کریں گے۔ ایسے ہی کچھ لوگ جب ان کو خبر ہوگی، وہ پہلے تو چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن جب خبر ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کر کے دجال ختم ہو گیا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سفر کر کے پہنچیں گے، اور وہ ان کے اوپر خوف اور دہشت طاری ہوگی، یا ان کے اوپر سفر کی وجہ سے گرد و غبار ہوگا۔ فَيَمْسَحُ وُجُوهِهِمْ، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے غبار کو اپنے ہاتھوں سے خود صاف کریں گے۔ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتلائیں گے کہ تم نے اتنی کڑی آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے کہ اتنی ساری طاقت دکھانے کے باوجود تم نے اس کا انکار کر دیا، سب کچھ جھیل دیا، تو اس پر اب جنت میں ان کا کیا مقام ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ان کا درجہ بتلائیں گے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اسی دوران ہوں گے کہ اِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِیسیٰ، اچانک اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقَتْلِهِ، اب میں اپنے کچھ ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں جن سے لڑنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ مراد ہے ان سے یاجوج ماجوج، کہ انسانوں کی جنس سے دو قوم ہے جن کی بڑی نسلیں ہوں گی جو بڑے فسادی ہوں گے، زمین کو فساد مچائیں گے۔ تو پہلے بھی فساد مچاتے تھے، تو حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں لوگوں نے شکایت کی ان سے، تو حضرت ذوالقرنین نے اس وقت لوگوں کی آبادی اور یاجوج ماجوج کی بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، اور ایسی مضبوط دیوار کھڑی کی کہ اب ان کے اندر اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جب ان کے نکلنے کا وقت متعین ہے، جب وہ وقت آئے گا وہ دیوار گرا دی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اب میں ایک ایسی قوم نکالنے جا رہا ہوں کہ ان آپ کے پاس جو مسلمان ہیں کسی کے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ فحرز عبادی الی الطور، لہٰذا آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ پر لے جائیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر جس طور کے پہاڑ پر وحی اور تورات دی گئی تھی، حکم ہوگا کہ اسی کوہ طور پر اس وقت جو آپ کے ساتھ میرے مسلمان بندے ہیں ان کو وہیں لے جائیے، ورنہ جو قوم میں نکالنے جا رہا ہوں ان سے یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور اللہ تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کو بھیجے گا۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی، ہر اونچی جگہ سے تیزی کے ساتھ نکل رہے ہوں گے، ہر اونچی جگہ سے تیزی کے ساتھ نکل رہے ہوں گے، اتر رہے ہوں گے، اور وہ اتر کر فلسطین کی طرف چلیں گے۔ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةٍ، کہہ کہ ان کا یاجوج ماجوج کا ان کے پورے جھنڈ کا جو اگلا حصہ ہوگا، لشکر ایک چل رہا ہے، حیدری باغ ایک لمبا لشکر ہے، کچھ آگے ہوں گے، کچھ بیچ میں ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، تو جو یاجوج ماجوج کے لشکر کے اگلے حصے کے لوگ بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزریں گے۔ بحیرہ طبریہ ایک چھوٹی سی فلسطین کے اندر ندی ہے، اس کے پاس سے وہ گزریں گے۔ فیشربون ما فیہا، ابھی اگلے حصے کے لوگ اس نہر پر ٹھہریں گے، اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، اور اس لشکر کے جب اخیر کے لوگ وہاں پہنچیں گے، یہ اتریں گے اور پانی پی کے پورا نہر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ آگے بڑھیں گے، جب پیچھے کے لوگوں کا وہاں پہنچنا ہوگا تو وہ کہیں گے لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، لگتا ہے ایسا کہ یہاں کبھی پانی تھا، یعنی نشان محسوس ہوگا لیکن پانی کا کوئی قطرہ باقی نہیں ہوگا۔ اس سے مراد ان کی تعداد کو بتلانا ہے، کتنی بھاری تعداد کا ہوں گے کہ ایک سمندر کو اس لشکر کی پوری جماعت میں اس کی اگلی ٹولی سے پیے گی، پورا پانی ختم ہو جائے گا۔ ثم یسیرون، پھر وہ چلیں گے، چلتے رہیں گے، حتی ینتہوا الی جبل الخمر، یہاں تک کہ وہ جبل خمر کے پاس آئیں گے۔ جبل خمر کیا ہے؟ وہ یہاں حدیث سے بتلا دیا کہ وہ جبل بیت المقدس، وہ بیت المقدس کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے جبل خمر، وہاں تک وہ پہنچیں گے۔ فیقولون لقد قتلنا من فی الارض، چکر لگا کہ جب وہاں تک پہنچیں گے اب کوئی نہیں ملے گا،
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے مسلمان بندے تھے وہ اللہ کے حکم سے کوہ طور پر جا کر چھپ جائیں گے۔ اب یہ جبل خمر کے پاس جب پہنچیں گے یاجوج ماجوج کی قوم، تو وہ خوش ہو کر کہیں گے کہ ہم نے زمین کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، کوئی نہیں ملا، کسی کو ہم نے نہیں پایا، یعنی ہمارے دجال نے سارے لوگوں کو ختم کر دیا، اب زمین میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر کہیں گے کہ حلم فلنقتل فی السماء، زمین کے لوگوں کو تو ہم نے صاف کر دیا، چلو آؤ اب آسمان کے لوگوں کو صاف کریں، آسمان پر جتنے لوگ ہیں اب ان کو ماریں۔ فیرمون بالشاب من السماء، چنانچہ وہ پورا لشکر جو بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی جماعت ہے کہ اس کے اگلے دن پانی لیا نہر کا ختم ہو گیا، وہ اپنے اپنے تیروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے، اور اللہ بھی اگر ان کو مہلت دے گا فوراً پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فضا سے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس کرے گا۔ جب تیر نیچے گرے گا تو خون آلود ہوگا، تو یہ خوش ہوں گے کہ ہاں کسی کو جا کر لگی اور وہ مر گیا، تیر میں خون لگ کر آیا، یہ خوش ہوتے رہیں گے، کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف اپنا تیر پھینکیں گے، لیکن اللہ ان کے پاس ان کے تیروں کو خون میں آلود کر کے لوٹائے گا، اور وہ یہ خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان پر بھی لوگوں کو مار دیا۔ وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جبل طور پر چھپائے رکھا جائے گا، حتیٰ يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرٌ مِنْ 100 دینار، وہاں چھپا جانا ان کے لیے بڑا آسان نہیں ہوگا، اب وہ لمحہ بھی ایمان والوں کے لیے بڑی آزمائش کا ہوگا۔ جب تک شروع میں پہنچیں گے، چونکہ یہ چھپنا بھی ایک لمبی مدت تک ہوگا، شروع میں جو کچھ کھانے پینے کا ہوگا اس کے بعد ختم، یہاں تک ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بیل کا سر مل جائے، بیل اگر تندرست ہو تو اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے آدمی، لیکن کہہ رہے کہ اگر ان کو بیل کا سر مل جائے تو سینکڑوں اور ہزاروں دینار سے زیادہ بہتر ان کے لیے اس وقت بیل کا سر ہوگا، کیونکہ دینار سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا، اور بیل کا سر مل جائے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا موڑا منہ سے پیٹ میں کچھ نہ کچھ پہنچانے کے لیے، چاہے اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا لیکن کچھ نہ کچھ بھوک کی رمق مٹانے کے لیے وہ کام دے دے گا۔ تو ایسی ان کے اوپر قحط اور مصیبت آئے گی کہ ایک طرف اگر ان کو بیل کا سر مل جائے اور ایک طرف سینکڑوں دینار مل جائے تو اس سیر کو پسند کریں گے، اس لیے کہ دینار اس وقت ان کو کوئی کام نہیں دے گا، یہ کچھ نہ کچھ کام دے دے گا۔ تو یہ اثر ان کے فاقے کو بدلانا ہے کہ ایسے وہاں فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ حتیٰ یکون رأس الثور لأحدهم خیرا من 100 دینار لأحدکم اليوم، ان کا یہ حال ہوگا کہ ان میں سے ایک شخص کو بیل کا سر تمہارے میں سے کسی کے نگاہ میں آج جو حیثیت 100 دینار کی ہے اس سے زیادہ بہتر اس کے نگاہ میں بیل کا سر ہوگا۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رغبت کریں گے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، دعا کریں گے، اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی بددعا کریں گے کہ وہ سب ہلاک ہوں تو ہم کسی طرح زمین پر جائیں، اور پھر تاکہ زمین پر راحت و آرام سے رہیں، پہاڑ پر کیا ملنے والا ہے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک بیماری بھیجے گا، بلڈے کی طرح ایک بیماری بھیجے گا۔ فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ سب کے سب ایک جان کے مرنے کی طرح مردہ ہو جائیں گے، آن واحد میں فوراً ایک جان یعنی اکٹھا سب مر جائیں گے، ایسا نہیں کہ سیکنڈ کا لمحہ آگے پیچھے ہوگا، جیسے ایک جان کی جان نکلتی ہے ایسے ہی پورے قوم کی، پوری یاجوج ماجوج کی اکٹھا اس بیماری کی وجہ سے جان نکل جائے گی، سب مر جائیں گے۔ ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی الارض، یاجوج ماجوج کی پوری قوم مرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے۔ فلا يجدون في الارض موضعا شبر الا ملأه زحامهم ونتنهم، لیکن اب جب اتریں گے تو ابھی زمین میں رہنے لائق نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین میں ایک بارش میں بھی جگہ خالی نہیں پائیں گے کہ جہاں یاجوج ماجوج کی لاشوں کی چربیاں اور ان کی بدبوئیں نہ ہوں، ہر جگہ ان کی چربی بدبو، کہیں قدم رکھنے کی ایک بارش میں بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اب اتریں گے تو یہ پریشانی، بدبو انتہائی ناقابل برداشت اور چربیاں ہی چربیاں ہر طرف لاش کے سڑ اور گل جانے کی وجہ سے پھیلی ہوگی۔
پھر اس وقت فیغرق نبی اللہ عیسیٰ و اصحاب اللہ، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیجیے، ہمارے لیے رہنے کے قابل بنا دیجیے، اترنے کے قابل بنائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فیرسل اللہ طیرا کعناق البخت، پھر اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردنوں کی طرح بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا۔ فتحملہ، وہ پرندے اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا لے جا کر پھینکیں گے، زمین سے ہٹائیں گے۔ وہ پرندے ان کو کھائیں گے نہیں، اٹھا کر پھینکیں گے، ایسے بھاری پرندے جو ابھی آج تک دنیا نے دیکھا نہیں ہوگا۔ وفی روایت تطرحهم بالنحبل، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ فرشتے ان کو مقام نحبل کے اندر بھیجیں گے۔ نحبل یہ بیت المقدس کے علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ جہاں چاہے گا وہ لے جا کر پھینکیں گے، اور دوسری روایت میں جگہ کی تعیین ہے کہ مقام نحبل میں پھینکیں گے۔ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ 7 سنين، اور مسلمان اپنی کمانوں سے، اپنی تیروں وغیرہ سے 7 سال تک اس کو جلائیں گے، یعنی اس سے اپنا کھانا وغیرہ پکانے کا انتظام کریں گے۔ ثم يرسل الله مطرا، پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا۔ 7 سال تک تو ابھی ان کے اوپر ایسے حال گزرے گا کہ تیر کمان یہی سب میں زندگی گزرے گی، اور انہیں سبوں کو جلا ولا کر اپنا کام چلائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا۔ لا یقن منہ بیت مدر ولا وبر، ایسی بارش کہ جس سے کوئی بھی کچا اور پکا گھر چھپ نہیں پائے گا، بچ نہیں پائے گا، سب جگہ وہ بارش پہنچے گی۔ فیغسل الارض، اور وہ بارش زمین کو دھل دے گی، جتنے بھی مکانات ہوں سب ڈھا بہ جائیں گے، ختم، اور سب کو زمین وہ بارش سب کو دھل کر رکھ دے گی۔ حتیٰ یترکھا کالسلفۃ، یہاں تک کہ بالکل اس کو آئینہ کی طرح کر دے گی۔ زمین اتنی صاف و شفاف ہو جائے گی کہ جیسے آئینہ میں شکل دکھتی ہے، اس وقت زمین میں لوگوں کو اپنی شکل نظر آئے گی۔ اس بارش سے اب تک کی تمام گندگیوں کو زمین سے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ ثم یقال للارض، اب اس 7 سال کی مشقت ابھی اور جھیلنے کے بعد اب زمین سے کہا جائے گا کہ انبتی ثمرتک، زمین سے اپنا پھل اگاؤ، جیسے پہلے اگاتی تھی اب پھر اگاؤ۔ وردی برکتک، اور اپنی برکت کو واپس لاؤ، زمین سے جو برکتیں اگتی تھیں، مختلف سبزیاں، پودے، پھل وغیرہ، تو زمین دوبارہ اگائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانِ، تو جو پھل نکلے گا، زمین جب دوبارہ بارش سے دھلائی کے بعد اب جب دوبارہ پیداوار ہوگی، تو کہہ رہے ہیں مثال یہ انار کی دے رہے ہیں کہ انار کا جو پھل نکلے گا، ایک انار سے پوری ایک جماعت کھائے گی، اتنا بڑا انار کا پھل ہوگا کہ پوری ایک جماعت اس سے کھائے گی۔ وَيَسْتَظِلُّونَ بِكَهْفِهَا، اور اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اتنا بڑا اس کا چھلکا ہوگا کہ لوگ بچنے کے لیے دھوپ سے سایہ اس کو حاصل کریں گے، اتنا بڑا انار کا چھلکا ہوگا۔ اب ایک جماعت پیٹ بھر کر کھائے، ہم تو عام طور سے کھانے کے بعد بطور ذائقہ کے کھاتے ہیں، ایک انار میں ہم پورا گھر، آج کے انار میں پورا گھر کھا لیتا ہے، وہ اتنا بڑا انار ہوگا تو پیٹ بھرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک پوری بڑی جماعت کھائے گی، اس انار سے اتنے بڑے ہوں گے، اور اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ وَيُبَارَكُ فِي الرِّزْقِ، اور دودھ کے اندر برکت ڈال دی جائے گی، جانوروں کے دودھ میں برکت ڈالی جائے گی۔ حَتَّى إِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، یہاں تک کہ دودھ دینے والی اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہو، ایک پورا قبیلہ نہیں، ایک خاندان نہیں، کئی خاندان مل کر ایک جماعت بنتی ہے، تو اونٹنی ایک اونٹنی اتنا دودھ دو گی کہ کئی خاندان کے لوگ پیٹ بھر کر اس کو پی سکتے ہیں۔ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ، اور دودھ دینے والی گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کافی ہوگا، ایک بڑا خاندان جس کے اندر میں پھر چھوٹے چھوٹے خاندان ہوتے ہیں۔ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ، اور دودھ دینے والی بکری کا دودھ لَتَكْفِي الْفَخِيلَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے ایک چھوٹے قبیلہ، ایک چھوٹے پریوار کے کام آئے گا، ان کا کافی ہوگا۔ اور یہ کفایت یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک کر سب پی لیں گے، بھوک اور کھانے کی جگہ پیٹ بھرنا مکمل، اتنی بڑی تعداد میں
اتنے لوگوں کو کافی ہوگا۔ اس وقت ایسی برکت ڈال دی جائے گی جانوروں کے اندر بھی۔ یہ اس وقت ایمان والوں کے ساتھ اخیرت اب دنیا کا چل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، پھر لوگ اسی طرح چل رہے ہوں گے کہ اس طرح بڑے بڑے پھل پیدا ہوں گے جس سے پورا کا پورا قبیلہ کھا رہا ہوگا۔ جانوروں کے دودھ بڑے بڑے قبیلوں کو کافی ہوں گے، پورے پورے شہروں کو کافی ہوں گے ایک ایک جانور کے دودھ، ایسا حال ہوگا۔ پھر اسی دوران لوگ چل رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک دن ایک بہترین ہوا چلائے گا۔ اذ بعث اللہ ريحا طیبا، بڑی اچھی ایک ہوا چلے گی۔ فتأخذهم تحت آباطی، جو ایمان والوں کو ان کے بغل کے نیچے تک پہنچے گی، بغل کے نیچے جا کے وہ ہوا لگے گی۔ عام طور سے جب تک ہوا چلے اور ہم بغل کو اٹھائیں نا ہوا نہیں لگے گی، لیکن ہم اپنی نارمل حالت پر ہوں گے اس وقت ایمان والے، اور وہ پاکیزہ ہوا سے ان کا چلائیں گے تو بغل پہ جا کر لگے گی۔ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، پھر اس کے بعد جب وہ ہوا لوگوں کے بغل میں لگے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کی جائے گی، سارے مسلمانوں کی روح نکال لی جائے گی، سب کو اچانک موت آ جائے گی۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، اب پھر لوگوں میں زمین میں صرف برے لوگ باقی رہیں گے، کافر لوگ، خدا کے منکر، اب زمین پر صرف وہی باقی رہیں گے۔ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارَجَ الْحُمُرِ، وہ لوگ، وہ کافر اور بدترین لوگ زمین میں آپس میں ایک دوسرے سے خلط ملط ہوں گے، گدھوں کے خلط ملط ہونے کی طرح۔ مرد اور جیسے گدھے اور گدھی وہ راستوں کے اندر اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، دوسرے پہ چڑھتے ہیں بغیر کسی حجاب اور شرم کے۔ جب سارے ایمان والوں کو اٹھا لیا جائے گا اور سارے کافر بچیں گے تو ایسے ہی کھلے عام راستوں میں جانوروں کی طرح وہ اپنی عورتوں سے ملیں گے، اپنی شہوت پوری کریں گے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ کون روکے گا؟ ایمان اور ایمان والے تو ختم ہو چکے۔ جب یہ حال ہو جائے گا کہ صرف کافر بچیں گے اور اعلانیہ چوراہے اور راستوں پر وہ اپنی عورتوں سے ملیں گے، ان سے زنا کریں گے، فعلیہم تقوم الساعہ، تو اسی وقت ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، جب تک اللہ کا نام لینے والا ایمان والا ایک بھی باقی ہے دنیا کا نظام چلے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو جب قیامت آنی ہوگی تو اسی پاکیزہ ہوا کے ذریعے پہلے تمام ایمان والوں کو اٹھا لیا جائے گا، اور قیامت جس کے آنے کے بعد آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ کر ختم ہو جائے گی، پورا کائنات کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، تو یہ بربادی ایمان والوں کے اوپر نہیں قائم ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ان کو اٹھا لیں گے، اور کافر جب بچیں گے اور ان کی یہ حرکت ہوگی کہ وہ گدھوں اور جانوروں کی طرح راستے راستے اپنی بیویوں سے مل رہے ہوں گے، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہوں گے، تو اسی وقت ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ مختلف چیزوں کو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دجال کا فتنہ یہ آزمائشی دور ہے، اسی لیے درمیان میں متنبہ فرما دیا یا عباد اللہ فاثبتوا، اللہ کے بندو دین پر ثابت قدم رہنا، دجال کی کسی ظاہری نعمت سے اور اس کی کسی ظاہری تکلیف سے دھوکہ نہ کھانا۔ اور اس کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی پوری سورہ پڑھ لیں تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہوگی۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ابتدا کی 10 آیتیں ضرور پڑھا جائے گا، اور ہو سکے تو ہر آدمی حفظ کرنے کی کوشش کر لے تاکہ چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو کسی بھی حال میں انسان آسانی کے ساتھ پڑھ لے۔ تو یہ بڑا نازک اور اہم ترین اور خطرناک فتنہ ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ کے نبی نے بہت متنبہ فرمایا ہے، بہت کھول کھول کر نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے ان کو جاننے کی اور جو بچنے کے نسخے بتلائے ہیں ان کو اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے اور تمام طرح کے فتنوں سے ہم سب کو اپنی پناہ کرے۔